نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات ختم نبوت کے اعتبار سے ہماری 8ویں قسط ہے، اور اس قسط میں ہم نے 2 آیتوں کو لیا ہوا ہے۔ جس طرح پچھلے قسط میں ہم نے 3 آیتوں کو لیا تھا، تو ہر آیت کو مستقل استدلال سمجھا جائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بھیجنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جنہوں نے فرقان یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے، ڈرانے والا بن جائے۔ ان دونوں آیات میں جو بات مشترک ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے آئے ہیں۔ عالمین سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ عالمین کی تعداد کتنی ہے؟ تو علماء نے عالمین کی تعداد ہزاروں بتائی ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک عالم ہے، اور اس کو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، مخلوقات اسے نہیں جانتے۔ تو جب یہ کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پر العالمین سے مراد وہ تمام مخلوقات ہوں گی جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، اور ہر کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ رب العزت رب ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جائے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو آپ عالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، مگر جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تو اس سے وہ مکلف مخلوقات مراد ہوں گی بطریق اولا۔ ویسے آپ بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن جن کی طرف بعثت ہوئی ہے ان کے لیے خصوصی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں، جیسے انسان اور جنات وغیرہ۔ عالم یہ اسم اعلیٰ ہے فعال کے وزن پر، جیسے خاتم کہہ دیا جاتا ہے اعلیٰ ختم، تو عالم کے معنی اعلیٰ علم۔ اور عالم کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنا، سمجھنا، یہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے۔ اب انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے تو یہ عالم اللہ رب العزت کے وجود، اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی وجود کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، دن رات بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا وغیرہ وغیرہ، بارش اور ہوائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو صانع یعنی اللہ رب العزت کی وجود کی دلیل ہے، اور اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے کہ ایسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو اس قسم کے امور کو ترتیب دے سکے، اور اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہے کہ آج تک اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں آیا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ جب فساد نہیں آیا تو اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہو گئی، اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہو گئی، اور اللہ کی وجود کی بھی دلیل ہو گئی۔ نحات حضرات میں ہمارے جو طالب علم پڑھتے ہیں، طلبہ، تو چھوٹے درجے میں، درجہ اولا میں بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عالمین یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور یہ بھی
ان بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب جمع کی قسموں کی بات آتی ہے، جمع قلت اور جمع کثرت، تو وہاں جمع قلت کے اوزان بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جمع مذکر جمع سالم کے وہ صیغے جو بے الف و لام یعنی الف اور لام کے علاوہ ہوں تو وہ جمع قلت کے لیے ہے، اور جب اس پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ جمع کثرت کے لیے آتے ہیں، بلکہ وہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت آپ کی جو ذات مبارکہ ہے اللہ کی، وہ عالمین کے لیے رب ہے، تو عالمین کے ذرے ذرے کا خالق وہی ہے، اور اس کا محافظ بھی وہی ہے، اور اس کو پالنے والا بھی وہی ہے۔ تو بہرحال پھر یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ استغراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد مراد لینا۔ اب اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تو عالمین کے ایک ایک ذرے کے لیے آپ رب ہیں۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک ان کے لیے تو رحمت ہے ہی، بلکہ ان سے پہلے جو آئے ہیں تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پیدا سب سے پہلے کیا گیا، لیکن میری بعثت سب سے بعد ہوئی ہے، سب کے بعد ہوئی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کا رتبہ خاتم النبیین والا ہے، اور آپ علیہ السلام کا ظہور وہ سب کے بعد ہوا ہے، تو اگلو پچھلو سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اس لیے کہ باقی جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ آپ کے لیے بطور تمہید تھے، اور ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اور اس نبی پر آپ نے ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نبی ہیں آخر والوں کے، بلکہ آپ اول والوں نے جو نبی الانبیاء بھی ہیں آپ۔ اور مرزا قادیانی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پچھلے انبیاء کے لیے بھی تھی، یعنی گزشتہ انبیاء کرام کا بھی اجمالاً آپ پر ایمان تھا کہ ایسے ایک نبی آئیں گے، اگر ہم نے ان کے دور کو پایا تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام یہ سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ ہاں، آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کا اجمالی طور پر یہ عقیدہ تھا کہ آپ آخر میں آئیں گے، اور آپ کے بعثت کے بعد پھر یہ ہے کہ اب عقائد کی اور یہ کہ آپ علیہ السلام کے دین اور شریعت کی تشریح سامنے آ گئی، تو اب تفصیلی ایمان ہے کہ، اور ایمان کی تعریف بھی یہی ہے، التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دیکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب عالمین کے لیے رحمت ہوئے تو پھر قیامت تک کے لیے تو یقینی طور پر ہوئے کہ آپ کے بعد کوئی اور شخص نہیں آ سکتا جو نبی بن سکے، اور نبی علیہ السلام وہ آخری نبی ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی نعوذ باللہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمین کے لیے نہ ہوتی، بلکہ ایک محدود وقت تک ہوتی اور ایک مخصوص وقت تک ہوتی، اور اس کے بعد دوسرے نبی نے نعوذ باللہ آنا ہوتا۔ مرزا قادیانی بھی اس بات کو جانتا تھا کہ امت اس بات کو قبول نہیں کرے گی، تو جب امت اس بات کو قبول نہیں کرے گی تو اس لیے انہوں نے ذلی اور بروزی کی اصطلاحات گھڑ لی، جیسے پیچھے آ چکا ہے، اور میں یہ ہے کہ امتی نبی ہوں، اور امتی نبی کی اصطلاحات گھڑ لی، میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں غیر مستقل نبی ہوں۔ ایک طرف تو قادیانی اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہی ہے، لیکن جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اس کی دو قسمیں، تشریعی اور غیر تشریعی۔ تو بھائی وہی تشریعی اور غیر
تشریعی جو ہے وہ نبی اور رسول کے درمیان عام طور پر علماء نے فرق بیان فرمایا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہوئے تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہ آئے۔ لیکن چلیے ہم قادیانی حضرات سے اس بات کا بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جو الہام ہے ان الہامات میں سے ایک یہ بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب اگر مرزا قادیانی رحمت بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی عالمین کے لیے، تو اب قادیانی حضرات متعین کرے کہ ان عالمین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہے یا نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں اور لیکون للعالمین نذیرا مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے پچھلوں تمام انبیاء کرام سے افضل ہوئے۔ لیکن مرزا قادیانی کا جو الہام ہے یہ تذکرہ صفحہ 64 پر اور بھی کئی مقامات پر یہ الہام اس کا مذکور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور آگے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر مرزا قادیانی عالمین کے لیے رحمت ہو گیا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی سب سے زیادہ نعوذ باللہ افضل ہوں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب سے وہ افضل قرار پائے۔ لیکن وہ یہی ڈھکوسلے چھوڑتے ہیں کہ نہیں، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، اگر کسی نے مجھ میں اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تفریق کر دی تو اس نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ اس نے مجھے دیکھا۔ تو اتنے خطرناک عقائد کے ساتھ وہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ الہام مجھ پر ہوا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں وہ کہتا ہے انی فضلتک، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے کہ آپ اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور مرزا قادیانی کا یہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر وہ لکھتا ہے قل ارسلت الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سب کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور وہیں پر وہ کہتا ہے انی فضلتک علی العالمین، استغفر اللہ ربی، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ یہ الہام نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو ہوا ہے کہ مرزا قادیانی عالمین سے سب سے افضل ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں جی مجھے تو یہ اتباع سے ملی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہیں وہ مجھ سے کم اور میرے معجزات زیادہ ہیں، میں تو سب سے افضل ہوں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے افضل مانا تو وہ کہتا ہے نہیں جی بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں اور مرزا قادیانی کے جو معجزات ہیں وہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں۔ ایک جگہ مرزا کہتا ہے کہ میرے معجزات کروڑوں بن جاتے ہیں اور میرے نشانات بلکہ کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں، مجھے 10 لاکھ معجزات دیے گئے اور مجھے اتنے معجزات دیے گئے، نبی علیہ السلام کو 3000 معجزات دیے گئے، زیادہ تیر مارے تو 10,000 تک پہنچ جاتا ہے، لیکن مجھے جو معجزات اور نشانات دیے گئے، اور نشانات کی تصریح مرزا کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس سے مراد معجزات ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود کو افضل مانا، تو کہتے ہیں نہیں جی جو میرے معجزات ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام ہی کے معجزات ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں مرزا قادیانی کہتے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہے، تو پھر ان کے بھی معجزات سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے معجزات ہو گئے۔ پھر آپ یہ تفریق کیوں کر رہے ہیں کہ فلاں کو اتنے دیے تھے، فلاں کو اتنے، اور ہمارے نبی کو اتنے دیے گئے؟ تو جیسے آپ کے معجزات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، تو اسی طریقے سے گزشتہ انبیاء کرام کے معجزات بھی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کہلائیں گے۔
پھر تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور جتنے اولیاء کی کرامات ہیں وہ سارے نبی علیہ السلام کے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اب خود اس بات سے اندازہ کریں کہ قادیانی زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن ان کے نظریات کچھ اور ہیں۔ زبان سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، اور مرزے کو جو نبوت ملی ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن جب آپ پیچھے جا کر کے ان کے حقیقت اور پس منظر کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے نظر آ جائے گا کہ اس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جو 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں جو مشہور ہیں ان تمام انبیاء کرام کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی کہ اس سے مراد میں ہوں، اس سے مراد میں ہوں۔ جتنے کمالات گزشتہ انبیاء کرام کو دیے گئے وہ سارے کمالات یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میں ہی تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ تو اگر نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین، یہ آیت اللہ رب العزت نے مرزا قادیانی سے پہلے قرآن کریم جب اترا تھا تو نبی علیہ السلام پر ہی اترا تھا۔ ہاں، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی، ہم نے ان کو عالمین پر وفضلناہم علی العالمین، تو علماء فرماتے اس وقت کے اعتبار سے وہ سب سے افضل تھی، لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اب افضلیت اس امت کی رہی، اب بنی اسرائیل کی افضلیت نہیں رہی۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر نبی علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انی فضلتک علی العالمین، کہ میں نے عالمین پر آپ کو فضیلت دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام والی وہ فضیلت ختم ہو گئی۔ جیسے بنی اسرائیل کے بعد نبی علیہ السلام آئے اور ان کی افضلیت عالمین پر ختم ہو گئی، تو اسی طرح جب مرزا قادیانی اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے عالمین پر فضیلت دی ہے، تو حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو کینسل کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ یہ تعویل کریں گے کہ نبی علیہ السلام اور مرزا قادیانی یہ دونوں ایک ہی وجود ہے، اور جب وہ تمام عالمین سے افضل ہے تو پھر مرزا قادیانی بھی نعوذ باللہ تمام عالمین سے افضل ہو گئے۔ ایک کفر کو چھپانے کے لیے یہ ہزاروں دوسرے جو کفر ہے ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور پھر یہ تعویلات میں تو ماسٹر ہے، تعویلات تو یہ اتنے کر لے گا کہ نعوذ باللہ خدا بنتا ہے تو اس کی بھی تعویل کرتا ہے، خدا کا بیٹا بنتا ہے تو اس کی بھی تعویل کرتا ہے، نعوذ باللہ خدا کا باپ بنتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کی بھی تعویل کرتا ہے، خدا کی بیوی بنتا ہے تو اس کی بھی تعویل کرتا ہے۔ اب دیکھیے ایک ہوتی ہے تعویل اور ایک ہوتی ہے تحریف، تو آپ حضرات خود اندازہ کریں کہ مرزا قادیانی یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ پہلے یہ مدعی نبوت کو کافر سمجھتا تھا اور پھر اور مسیلمہ کذاب کا بھائی سمجھتا تھا، پھر آگے جا کر کے اس بدبخت نے خود نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ تو جو اپنے عقیدے کے مطابق پہلے کافر ہو اور بعد میں وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کسی کافر کو بھی اللہ رب العزت نبوت عطا فرماتے ہیں، اگرچہ مرزائیوں کے ہاں نبوت کا معیار بہت ہلکا ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما سکتے ہیں، لیکن بہرحال کافر نبی کی زندگی معصوم ہوتی ہے، ابتدا ہی سے معصوم ہوتی ہے، انبیاء کو چنا جاتا ہے، تو اس لیے انبیاء کرام کے کردار پر انبیاء کرام کے عقائد شروع ہی سے توحید والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ حیات مسیح کا بارے میں کہتا ہے کہ یہ شرک عظیم ہے، حالانکہ 52 سال تک حیات مسیح کا قائل رہا، تو 52 سال تک ایک آدمی مشرک رہے اور اسی طریقے سے 61 سال تک ایک آدمی کافر رہے اور پھر اس کے بعد اس کو نبوت ملے، تو یہ منطق مرزائیوں کو ہی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کے بارے میں فرمایا ھدی للعالمین، اور اسی طرح جو آگے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا،
ورنہ پھر نبی علیہ السلام پر رحمت للعالمین کا اطلاق بھی درست نہیں ہے، اور لیکون للعالمین نذیرا اس کا اطلاق بھی پھر درست نہیں بنے گا۔ اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کلٹ میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، ان کو علم سے نوازے، اور جو لالچ کی وجہ سے مرزائیت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔